ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ بڑے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ہر نمازی بھی ولی نہیں ہوتا، ہر تہجد گزار بھی ولی نہیں ہوتا، ہر عالم بھی ولی نہیں ہوتا، ہر مفتی اور محدث بھی ولی نہیں ہوتا، ہر نیک بندہ بھی ولی نہیں ہوتا۔ ولایت کے لیے ایک معیار ہے اور بہت بلند معیار ہے، بلکہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک خود فرماتے ہیں جب تک انسان میں 12 صفتیں پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ آج تو ولایتیں بندے بانٹ رہے، مرید بانٹ رہے، اسٹیجوں سے بٹ رہی ہے، جلسوں میں بٹ رہی ہے، یہ ولی یہ ولی یہ ولی۔ غوث پاک کہتے ہیں 12 صفتیں چاہیے، 12 صفتیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں، اس کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے بھی لکھا، امام اہل سنت نے بھی لکھا، اور کثیر غوث اعظم کے سیرت نگار ملفوظ نگاروں نے یہ بات لکھی کہ 12 صفتیں چاہیے ولایت کے لیے۔ یہ کم سے کم ہے، یہ کم سے کم ہے، کم سے کم اتنا چاہیے، اور اس کے آگے پھر جو چاہیے جیسے جیسے صفتیں بڑھتی جائے گی معیار ولایت بڑھتا جائے گا، کیونکہ سب ولی ایک جیسے نہیں ہوتے، بلکہ ولایت کی 28 قسمیں بتائی گئی ہے، ولایت کی 28 درجے بتائے گئے ہیں۔ اب وہ اس کی تفصیل الگ ہے، حالانکہ ابھی مجمع اس بات کا متحمل نہیں ہے ایسی چلت پھرت کے اندر کی اتنی کوئی سنجیدہ گفتگو ہو، لیکن بات اب میں اپنی کروں۔ روڈ پر ہے، لوگ آ جا کر رہے ہیں، تو میں آپ کے ذہن کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ وہ 12 صفتیں سنے پھر بات آگے بڑھتی ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، زبور پر عبور اور قرآن پر عبور، ابھی اس پہ بات آئے گی، لیکن اس سے پہلے سنے غوث پاک کہتے ہیں 12 صفتیں کون سی ہوتی ہے جب آدمی ولی بنتا ہے؟ تو 2 صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتوں سے اللہ اس کو حصہ دیتا ہے جتنا چاہتا ہے۔ اب اس میں آپ چیک کرنا کون کون ہو سکتے ہیں، بہت سے نکلیں گے، ایسے چھٹ جائیں گے۔ جیسے آٹا چھانتے ہو، جیسے آٹا چھانتے ہو تو کتنا چھنتا ہے، ایسے بہت سے چھنیں گے۔ دیکھو، نیک ہونا اور بات ہے، ولی ہونا اور بات ہے، معیار ولایت الگ چیز ہے۔ اب ہر آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسی کو وہ لیلا کہنا چاہے تو پھر اس کا اپنا ذوق ہے، لیکن ہر آدمی مجنوں ہو بھی نہیں سکتا، ہر اس کی محبوبہ لیلا ہو بھی نہیں سکتی، لیکن ہر بندہ جس سے پیار کرتا ہے، مجھے حیران رہتا ہوں، جلسوں میں لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں، میں نے کہا اللہ کرے آپ کے حسن زن کی لاج ہو تو اچھا ہے، ورنہ قیامت کے دن تو کہنے والے کو بھی ٹھکائی ہوگی، اور جس کے لیے کہا جا رہا ہے اگر وہ چٹنگ کر رہا ہے تو اس کو بھی جواب دینا پڑے گا۔ تو تھوڑا سوچ سمجھ کے، نیک اچھی بات ہے، نیک تک بول دیا کرو، نیک ہے بندہ۔ ولایت اپنے ہاتھ میں نہیں، بلکہ ہمارے مرشدوں کے مرشد میر عبد الواحد بلگرامی فرماتے ہیں، توجہ کرنا، اللہ جس کو ولایت دیتا ہے اس کو چھپاتا ہے، اور کہاں چھپاتا ہے؟ اولیائی تحت ابائی، وہ اپنی چادر غیرت میں چھپاتا ہے ولیوں کو، بلکہ فرماتے ہیں بعض اولیاء تو ایسے ہیں، بعض اولیاء ایسے ہیں، سب سنابل شریف سے پڑھ رہا ہوں یہ بات آپ کے سامنے، بعض اولیاء ایسے ہیں کہ اللہ اتنا چھپاتا ہے ان کو کہ جبریل اور میکائیل کو بھی خبر نہیں ہونے دیتا کہ ان کی شانیں کیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ لوگ کس درجے کی بات کرتے ہیں؟ آپ گھر جا کر کبھی سوچنا کہ یہ بات جو انہوں نے لکھی، اور یہ میر عبد الواحد بلگرامی کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے، امام اہل سنت جن کو ہم مجدد کہتے ہیں انہوں نے ان کو مجدد کہا اپنی صدی کا، اور ایک کتاب کی بنیاد پہ فرمایا ہے۔ آپ غور کریں تو بہرحال تو اللہ کی صفتوں میں سے جو 2 صفتیں ہیں ان میں سے اللہ جتنا چاہتا ہے اتنا حصہ دیتا، ورنہ اللہ کی صفت کے برابر تو کسی کوئی صفت ہو بھی نہیں سکتی۔ جیسے میرے آقا نے فرمایا تخلق باخلاق اللہ، اسی معنی میں اس کو لینا چاہیے۔ اور وہ 2 صفتیں کون سی ہیں؟ ایک صفت ستاری ہے اور ایک صفت غفاری ہے، یعنی جس کو ولی بناتا ہے اس کو لوگوں کے عیب چھپانے والا بناتا ہے، اور جس کو ولی بناتا ہے اس کو معاف کرنے والا بناتا ہے۔ اس لیے کہ ولی بن کے بیٹھے گا خانقاہ میں اور لوگ آ کر کے کہیں گے کہ میں زنا کر کے حضرت توبہ کرائیے، ادھر اس کو توبہ کرائی، ادھر پورے محلے میں پھیر دیا کہ اس نے توبہ کی، اس نے توبہ کی، اس کا ہوگا کیا بیچارے کا؟ تو اس لیے اس کو پہلے ستاری کی صفت عطا کرتا ہے کہ وہ ہضم کرتا
बड़े बड़े पापी मुजरिम आते रहते हैं और वो सबको जेबो ऐबों पे पर्दा डालता जाता है। मतलब वो कभी किसी की गीबत करते हुए नजर नहीं आएगा, कभी किसी की चुगली खाते हुए नजर नहीं आएगा, वो किसी की इधर उधर करते नजर नहीं आएगा। रोना तो ये है कि लोगों ने तस्बीह मुसल्ले का नाम विलायत समझ लिया। सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तू शाही ये परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। नफली रोजों से नेक बन सकते हो, तस्बीह और मुसल्ले से नेक बन सकते हो, खाना खिलाने से नेक बन सकते हो, मस्जिदें आबाद करने से नेक बन सकते हो, मगर मकाम विलायत उसको मिलता है जो बंदों की ऐब पोशी करने वाले होते हैं, पर्दा पोशी करने वाले होते हैं। यहाँ तो हाल ये है कि नेक भी है, दाढ़ियाँ खूबसूरत है, टोपियाँ खूबसूरत है, लिबास खूबसूरत है, चेहरे की बनावट खूबसूरत है, मगर दिल इतने गंदे हो गए कि लोग ऐब ढूंढ ढूंढ के बताते हैं। लेकिन लोगों तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम खुदा के दोस्त तो नहीं बन सकोगे उस वक्त तक जब तक अल्लाह के मखलूक की पर्दा पोशी ना करो, उनके ऐबों को ना छुपाओ। आप जानते हो, अल्लाह अकबर, मेरे आका मुस्तफा करीम कायदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तक तुम बंदों के ऐबों पे पर्दा डालते रहोगे अल्लाह तुम्हारे ऐबों पे पर्दा डालता रहेगा। जब तुम किसी के पर्दे को उठाओगे तो तुम अपनी ताकत के मुताबिक लोगों के पर्दे उठाओगे, अल्लाह अपनी शान गैरत के मुताबिक तुम्हारे पर्दों को उठाकर तुम्हें जलील कर देगा। तो जो वली होता है सत्तारी और गफ्फारी की सिफत उसमें होती है, पर्दे डालता है। इसीलिए सूफिया के यहाँ देखें, वो जल्दी से किसी का नाम लेके कोई बात ही नहीं करते। ये सच्चे सूफिया की बात कर, नाम ले कोई बात नहीं करते। उनके यहाँ मिजाज ही अलग है। अगर कोई एक तमाचा जाके मारे तो कहते चल दूसरा भी मार लो। ये सूफिया होता है, ये अल्लाह वाले जिन पे अल्लाह का रंग चढ़ता है। सुन ले जरा, सत्तारी ऐब पर्दे, गफ्फारी माफ करना, वो अपने लिए लड़ते नहीं, वली अपने लिए कभी नहीं लड़ेगा, उसकी दूसरी पहचान। देखो ना कितने छटेंगे अभी हैं, दिमाग में जितने बैठे सब निकलेंगे। हो सकता कोई मुझे बुरा भी मनाए, बददुआ भी दे कि ये किधर से चला आया। मैंने तो हक बात की। हाँ, मुझे कोई कहता है तू वली है, मैंने कहा अल्लाह से डर, अल्लाह करे मैं नेक हो जाऊं, बल्कि नेक भी मैं क्या हो जाऊं, मेरा खात्मा ईमान पे हो जाए, मेरे लिए इससे बढ़कर कोई नेमत है। बात खत्म है। बड़ी बातें मत किया करो, सुन्नियों गुलू से काम मत लिया करो। वली अपनी जात के लिए कभी नहीं लड़ता, इसलिए कि जात के लिए लड़ना कुत्तों का काम है, इंसान का काम नहीं। जब जात के लिए लड़ना इंसान का काम नहीं है तो वली कैसे लड़ेगा जात के लिए। आइए उसकी मिसाल पेश कर दूं। आपने अहले बैत भी उन्वान दिया, तो अहले बैत में तो मौलाए कायनात भी है ना। अभी मैं पढ़ूंगा उसको भी, मौलाए का मौला अली एक के सीने पे बैठ गए, तलवार निकाली, बड़ा मशहूर वाकया है। जंग हो रही है, तलवार निकाली, कत्ल करना चाहते हैं। कौन? अली, जिसके बारे में मेरे इमाम लिखते हैं, इमाम अहले सुन्नत, सलामी जिसके दर का हर वली है, अली है, हाँ अली है, वो अली है। कौन? अली, जिसके बारे में काजी सनाउल्लाह पानीपती मजहरी अपनी किताब में लिखते हैं कि